بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم دو ٹاپک ڈسکس کریں گے سیرت طیبہ کے حوالے سے، ہجرت حبشہ اور معاشرتی مقاطعہ. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور آپ کی دعوت اسلام اس کی بہت زیادہ مزاحمت ہوئی، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، اور جو لوگ آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ان پر بھی بے حد مظالم اٹھائے اور ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلمہ پڑھنے والے مسلمان امتیوں کہ ان دکھوں کو دیکھ کر بہت پریشان رہتے تھے، اور اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ سوچتے تھے کہ کس طرح مسلمانوں کو ان مظالم سے نجات دلائی جائے، کیونکہ مکے میں ان کا رہنا بہت مشکل ہو گیا تھا. کافروں نے ستا کر ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال کچھ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے گئے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کی قیادت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا. یہ نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے، یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. نبوت کے 5ویں سال میں سن 5 نبوی میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کا قافلہ روانہ ہوا. پھر اسی سال کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 83 مردوں اور 18 عورتوں کا ایک اور قافلہ حبشہ کی طرف روانہ فرمایا. حبشہ ایک ملک ہے جو مکہ مکرمہ سے جدہ میں سمندر ہے، تو وہاں سے جو ہے نا بحری جہازوں کے ذریعے سے یہ قافلے جاتے تھے. تو کچھ فاصلے پر آگے جو ہے نا یہ ملک آتا ہے حبشہ کا. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. کفار مکہ نے مسلمانوں کے خلاف، اس کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے، ایتھوپیا مشہور نام ہے جسے آپ دنیا کے نقشے میں دیکھ سکتے ہیں. مکہ مکرمہ کے قریب آپ کو کچھ فاصلے پر یہ نظر آئے گا. جب مسلمان حبشہ پہنچ گئے اور وہاں کے بادشاہ جس کا نام تھا نجاشی، اس نے ان کو پناہ دے دی اور مسلمان وہاں سکون اور اطمینان سے رہنے لگے، تو مکہ کے کافروں کو چین نہ آیا، اور انہوں نے ایک باقاعدہ وفد بنا کر حبشہ کے ملک میں نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، آپ انہیں ہمیں واپس کیجئے، یہ ہمارے مجرم ہیں. تو جب مکہ کے کافروں کا وفد نجاشی کے پاس پہنچا اور اس نے یہ مطالبہ کیا، تو بادشاہ نے ان مسلمانوں کو جنہیں انہوں نے پناہ دی تھی اپنے پاس بلوایا، اور ان کی ترجمانی کی حضرت جعفر بن ابی طالب نے. یہ جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، حضرت جعفر، اور حضرت علی کے بھائی تھے. انہوں نے مسلمانوں کی بھرپور ترجمانی کی، اور بادشاہ نے پوچھا ان سے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا کیا عقائد ہیں، آپ کے کیا عقائد ہیں.
حضرت جعفر بن ابی طالب نے بتایا کہ ہم گمراہ تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، کفر اور شرک میں مبتلا تھے، غلط کاریوں میں مبتلا تھے، شراب نوشیوں میں مبتلا تھے، طرح طرح کے جرائم میں مبتلا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا اور ایک ہستی تشریف لائی جنہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انہوں نے ہمیں ان جرائم سے نکالا، کفر و شرک سے نکالا، خطا کاریوں سے نکالا، غلط کاریوں سے نکالا، بدکاریوں سے نکالا۔ ہمیں انہوں نے ایسی تعلیمات دیں کہ انہوں نے ہمیں قتل سے روکا، بدکاری سے روکا، ظلم سے روکا، بیواؤں کا خیال رکھنے کا کہا، یتیموں کا خیال رکھنے کا کہا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے قرآن حکیم کی وہ آیات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی وہ پڑھ کے سنائی۔ تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور مطمئن ہوا، اور اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے یہی 100% درست ہے۔ بادشاہ نے کافروں کے وفد کو واپس روانہ کر دیا اور اس نے کہا کہ آپ لوگ غلطی پر ہیں اور آپ بلا وجہ ان لوگوں کو ستا رہے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ یہاں پر رہیں گے اور سکون و اطمینان سے رہیں گے۔ حتیٰ کہ بعد میں یہ بادشاہ نجاشی خود بھی مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ تحائف بھی بھیجتا تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان کا خود جنازہ پڑھایا تھا غائبانہ طور پر۔ تو یہ ایک ان کا اعزاز تھا نجاشی بادشاہ کا۔ یہ مسلمان بھی ہو گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے اور جنتی بن گئے۔ یہ آپ کو جو ہجرت حبشہ کا واقعہ ہے یہ سن 5 ہجری کا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے معاشرتی مقاطعہ کا۔ یہ سن 7 نبوی کا واقعہ ہے، کیونکہ اب مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تو مکہ سے شفٹ ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے خاندان کا بہت ساتھ تھا، اگرچہ وہ سارے مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی خاندانی لحاظ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ تو مسلمان اب کامیابیوں کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے حبشہ میں بھی اپنا ایک مقام بنا لیا تھا، جگہ بنا لی تھی، اور یہاں مکے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام تھا اس میں کوئی کمی نہیں آئی تھی باوجود ظلم و ستم کے۔ وہ عزت میں اور حضور کے مقام میں اضافہ ہی ہو رہا تھا، حضور کے پیغام کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ چیز کافروں کے لیے مزید پریشانی کا سبب تھی اور ان کی غیظ و غضب کی جو آگ تھی وہ مزید بھڑک اٹھی، حتیٰ کہ انہوں نے سن 7 نبوی میں، یہ تاریخ یاد کر لیجئے، سن 7 نبوی میں مل کر ایک معاہدہ کیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں اور جو بنو ہاشم ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا خاندان بنو ہاشم ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی رشتے ناطے نہیں کریں گے، یعنی مکمل معاشرتی مقاطعے کا انہوں نے سوشل بائیکاٹ کا معاہدہ کر لیا کہ اس خاندان کے مسلمانوں سے اور بنو ہاشم سے نہ تو رشتے ناطے طے کیے جائیں گے، نہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کے معاملات کیے جائیں گے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا پریشر تھا، ایک بہت بڑا دباؤ تھا مسلمانوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، آپ کے خاندان کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ انہوں نے معاہدہ لکھا اور معاہدہ لکھ کر اس کی دستاویز بیت اللہ میں لٹکا دی۔ تو یہ اب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کا سبب تھا۔ اس سوشل بائیکاٹ پر سارے مسلمان اور بنو ہاشم جناب ابو طالب کی سرکردگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب آپ کے اس خاندان کے سربراہ بھی تھے بنو ہاشم کے، انہوں نے ان کی سرکردگی میں جناب ابو طالب کی ایک جگہ تھی ایک وادی میں پہاڑ کے درمیان جسے شیب ابی طالب کہتے تھے، تو وہاں یہ سارے مسلمان اور بنو ہاشم کے لوگ وہاں محصور ہو گئے، مقید ہو گئے، بند ہو گئے۔ یہ سخت ترین مشکلات کا دور تھا اور یہ 3 سال تک جاری رہا، یعنی 7 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک 3 سال تک مسلسل مشکلات کا یہ دور جاری و ساری رہا۔
اور ظاہر ہے کہ جب خرید و فروخت نہیں ہوگی، رشتے ناطے نہیں ہوں گے، تو کتنے مسائل پیدا ہوں گے. تو وہاں پر جتنے بھی لوگ محصور تھے، چاہے وہ مسلمان تھے یا بنو ہاشم کے جو بھی لوگ تھے، وہ کیکر کے پتے کھا کھا کر گزارا کرتے تھے، اونٹ کی کھال تک بھی کھا کر گزارا کیا کرتے تھے. اس حد تک انہیں مسائل کا سامنا تھا کہ کھانا پینا، رشتہ ناتا، آنا جانا، خرید و فروخت سارا کا سارا منقطع ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں بھی، مشکلات کے اس دور میں بھی، دعوت اسلام کے سلسلے کو نہیں روکا. آپ نے اسے جاری رکھا اور پیغام حضور علیہ الصلوۃ والسلام عام کرتے رہے، چاہے جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام کو عام کیا، اور الحمدللہ اس دور میں بھی حضور کے پیغام کو پذیرائی ملی. آپ کی تبلیغ نتیجہ خیز رہی، حتیٰ کہ سن 10 نبوی میں کفار کا جو معاہدہ تھا، اس کے جو دستاویز انہوں نے لٹکا رکھی تھی کعبۃ اللہ میں، اس کو دیمک چاٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو طالب کو غیبی طور پر خبر دی کہ وہ جو انہوں نے معاہدہ لکھا تھا وہ دیمک چاٹ گئی ہے، وہ ساری کی ساری گل سڑ گئی ہے. انہوں نے جا کر معلومات کروائیں، پتہ کیا تو وہ معاہدہ تو بالکل گل سڑ چکا تھا. اب اس کے گل سڑ جانے کا مطلب یہ تھا کہ معاہدہ جو ان کا تھا وہ بھی بالکل ختم ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ کمزور پڑ گیا. اور اس طرح یہ جو مقاطعہ تھا سن 10 نبوی میں اپنے انجام کو پہنچا، اور مسلمانوں کو اس 3 سالہ بہت بڑی آزمائش سے نجات ملی، اور دوبارہ سے مسلمان اپنے شہر مکہ میں آئے اور بنو ہاشم مکہ میں آئے، اور ان کے کاروبار اور تعلقات اور دوسرے معاملات سارے کے سارے بحال ہوئے. لیکن بہرحال یہ بھی دعوت اسلام کے راستے میں ایک بہت بڑی آزمائش تھی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور آپ کے خاندان کو گزرنا پڑا.